اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ سلامت رکھے، ہمیشہ شاباش اور دوسروں میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی دنیا اور آخرت کو آسان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ آؤ سب سے پہلے مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ آج میں جس صورت روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں اور جس کے فضائل بیان کر رہی ہوں وہ ہے سورۃ ملک۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اسے اپنے مضمون کے لحاظ سے بڑی اہمیت اور فضیلت حاصل ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس سورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عذاب الہی سے روکنے والی بھی کہتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بعض صحابہ کریم رضی اللہ عنہ ایک جگہ گاڑا، وہاں ایک قبر تھی جس کا ان کو علم نہ تھا۔ انہوں نے اس قبر میں ایک شخص کو سورۃ ملک پڑھتے ہوئے سنا، یہاں تک کہ اس نے پوری سورت ختم کر ڈالی۔ صحابہ کریم رضی اللہ عنہ نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ماجرا بیان کیا۔ آپ نے فرمایا، جو عذاب قبر سے انجات دیتی ہے یہ وہ سورت ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے فرمایا، کیا میں نے تم کو ایسی حدیث تحفے میں نہ دوں جس سے تم خوش ہو جاؤ اور اپنے گھر والوں، سارے بچوں کو اور پڑوسیوں کو سکھاؤ؟ یہ نجات دینے والی قیامت میں سفارش کرنے والی ہے، رب سے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرے گی اور اللہ رب العزت سے مطالبہ کرے گی کہ اس سے عذاب جہنم سے بچائیں۔ اس کی وجہ سے اس کا پڑھنے والا عذاب قبر سے نجات پائے گا، اور وہ ہے سورۃ ملک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں ایک سورت 30 آیتوں والی ہے، اس نے میری امت کے ایک شخص کی سفارش کی اور اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ یہ سورت مبارکہ سورۃ ملک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر رات سورۃ ملک پڑھا کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز سورۃ ملک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور چاند دیکھ کر اسے پڑھا کرتے تھے تو مہینے کے 30 دنوں تک وہ سختیوں سے محفوظ رہے گا۔ اس لیے یہ 30 آیتیں ہیں اور 30 دن کے لیے کافی ہیں۔ اگر کوئی شخص سوتے وقت ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ اس سورت کی برکت سے وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا اور اسے ذرا بھر بھی تکلیف نہ ہوگی۔ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت اس کی سفارش کرے گی، اس لیے اگر اس سورت کو 11 روز تک بعد نماز ظہر پڑھ کر اللہ کے حضور کسی محروم شدہ آدمی کی مغفرت کے لیے دعا کی جائے تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی اور محروم کو اللہ تعالی راحت نصیب فرمائیں گے اور اس سے عذاب قبر ٹل جائے گا۔ جو شخص اس سورت کو روزانہ بعد نماز فجر پڑھے، اس کے ایمان میں سلامتی پیدا ہوگی اور قامت پیدا ہوگی، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص اسے روزانہ 41 مرتبہ تھوڑے عرصے تک پڑھتا رہے تو ایک وقت آئے گا کہ وہ صاحب کشف بن جائے گا۔
اگر کسی شخص کو نظر بد لگ گئی ہو تو اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس بچے کو پلائیں۔ انشاءاللہ نظر بد کے اثرات ختم ہو جائیں گے اور بچہ ہمیشہ کے لیے نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی حاملہ عورت 40 روز تک اس سورت کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیے تو اس کا حمل اللہ کی رحمت سے محفوظ رہے گا۔ تہجد کی نماز میں رات کے اندر سورۃ ملک کا پڑھنا 40 روز تک ایسا ہی کرنا خدا کے فضل سے ولاد نگینہ ملنے کا باعث بنے گا انشاءاللہ۔ یہ تھی سورۃ ملک کے فضائل۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان فضائلوں کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے لیے بھی اس سورت کو روشنی بنا کر قبر میں ہماری سفارش کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ یہ سورت ہمارے لیے بھی قبر میں ہمارے لیے بھی اللہ تعالی سے ہماری سفارش کر سکے اور ہم بھی ہر روز یہ سورت تلاوت کر کے سونے کی سعادت نصیب ہو، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے ہر برائی سے، ہر شر سے، ہر تکلیف سے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔